بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب میں نگران حکومت کے قیام کے معاملے سے متعلق حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی جانب سے 2 ناموں پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے 2 نام فائنل کیے گئے ہیں۔ نوید چیمہ اور احمد نواز سکھیرا کے نام فائنل کر لیے گئے ہیں۔ نصیر خان کا نام مسترد کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کیا کہنا ہے؟ پنجاب میں نگران حکومت کے قیام کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عثمان خادم کمبو سے۔ جی عثمان خادم، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنے کے لیے نگران وزیر اعلیٰ کے 2 نام فائنل کیے گئے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف چیئرمین عمران خان کی عدالت میں اجلاس ہوا جو اراکین بنائے ہیں یہ جانب ان کے ساتھ، اور اس کے بعد 2 نام فائنل کیے گئے ہیں نوید چیمہ اور احمد نواز سکھیرا کا، اور یہ 2 نام جو ہیں یہ بھیجے جائیں گے پارلیمانی کمیٹی کے اندر۔ نصیر خان کے نام پہ بھی غور کیا گیا لیکن اس نام کو اب ڈراپ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل آپ کو بتا دیں کہ ناصر موسیٰ کے نام جو تھا وہ دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جب معذرت کر دی تو اس کے بعد نوید چیمہ کا نام سامنے آیا اور پھر مشاورت کی گئی نوید چیمہ، احمد نواز سکھیرا اور نصیر خان کے نام پہ، اور اب 2 نام جو ہیں وہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پارلیمانی کمیٹی کو بھیجے گئے ہیں۔ ان میں نوید چیمہ اور احمد نواز سکھیرا شامل ہیں، جبکہ اسپیکر جو ہیں پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے حکومت اور اپوزیشن کے دیے گئے ناموں کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ حکومت کی جانب سے سردار احمد نواز سکھیرا اور نوید اکرم چیمہ کا نام ہے، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے سید محسن رضا نقوی اور احمد خان چیمہ کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ پارلیمانی کمیٹی کل 3 بجے 4 ناموں میں سے کسی ایک نام پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوشش کرے گی، جبکہ عدم اتفاق کی صورت میں کل رات 10:10 پر معاملہ خود بخود الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس چلا جائے گا، ان کو بھیج دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو، بہت شکریہ آپ کا۔ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کا معاملہ، نگران وزیر اعلیٰ کے لیے پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کا وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ میٹنگ کل 2 بجے کے بجائے 3 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ میٹنگ میں نگران وزیر اعلیٰ کے لیے 4 ناموں پر غور ہوگا۔ اس سے متعلق مزید تفصیلات جانتے ہیں، فصیح اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ فصیح اللہ، آگاہ کیجیے گا۔ آج بالکل اسپیکر کی جانب سے جو پارلیمانی کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے 6 ممبران کو پہلے یہ ہدایت دی گئی تھی کہ وہ کل 2 بجے۔ فصیح اللہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کی نامزدگی کے معاملے سے متعلق پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ کا وقت تبدیل ہو چکا ہے۔ میٹنگ اب کل 2 بجے کی بجائے 3 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگی۔ ہائی کورٹ کا بینک لاکر سے گم ہونے والی اشیاء کے معاوضے کے متعلق بڑا فیصلہ، لاکر سے اشیاء گم ہونے پر بینک صارف کو معاوضہ دینے کا پابند کیا گیا۔ ملک اشرف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ملک اشرف، مزید اس فیصلے سے متعلق تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس چودھری محمد اقبال نے 7 صفحات کا یہ تحریری فیصلہ جاری کیا ہے اور اس عدالتی فیصلے کو عدالتی نظیر قرار دیا گیا ہے، اور اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بینک اور صارف کا رشتہ اعتبار پر منحصر ہوتا ہے، اور بینک نے صارف کے ازالے کی بجائے اس کی درخواست مسترد کی، اور بینک کا یہ طریقہ جو طرز عمل ہے وہ بالکل بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ بینک اگر گمشدہ اشیاء کا ازالہ نہ کریں تو بینک سسٹم کا بنیاد جو ختم ہو جائے گی، یہ فیصلے میں کہا گیا ہے۔ فیصلے کے متن کے مطابق ڈاکٹر فریدہ کی لاکر سے 16 تولے سونا غائب ہونے پر اس نے بینک کا حکام کو درخواست دی، جو انہوں نے مسترد کر دی، اور مسترد ہونے کے بعد وفاقی حکومت متصد سے درخواست مسترد ہونے پر فریدہ نے صدر پاکستان کو درخواست دی تھی، اور صدر پاکستان نے اس کا معاوضہ ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور اس فیصلے کے خلاف نجی بینک نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا، لیکن عدالت نے نجی بینک کی اس درخواست کو مسترد کرتے ہوئے صدر پاکستان کو اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے جس میں انہوں نے قرار دیا ہے کہ بینک میں اگر کوئی چیز گم ہو جائے تو وہ معاوضہ دینے کا پابند ہے۔ جی ملک اشرف، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں کہ شہر کی کریانہ دکانوں اور جنرل سٹورز پر آٹا تاحال نایاب۔ عوام کو آٹے کے حصول کے لیے ٹرکوں کے پیچھے لگا دیا گیا۔ کیا 100 ٹرک 1 کروڑ 20 لاکھ زائد آبادی کے آٹے کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں؟ عوام نے سوال اٹھا دیا۔ مختلف علاقوں میں واقع کریانہ شاپس اور جنرل سٹورز میں آٹے کی قلت برقرار ہے۔ بیرون شہر سے آنے والے شہری بھی شہر کی کریانہ شاپس پر آٹا ڈھونڈتے رہے۔ شہری نے بتایا کہ گلبرگ سمیت متعدد علاقوں کی کریانہ شاپ سے آٹا نہیں ملا۔ نہیں مل رہا آٹا، دکانوں سے نہیں مل رہا۔ یہ ابھی یہاں پہ ٹرک لگا ہوا تھا، وہاں پہ میں گیا ہوں، وہ 10 کلو کا آٹا جو ہے نا ایک جن کے ایک سے سوا نہیں دے رہے، دوسرا نہیں دے رہے، اور وہ بھی میں نے ریکویسٹ کر کے منتیں کر کے دوسرا آٹے کا توڑا میں نے لیا ہے۔ شہریوں نے کہا ہے کہ زرعی حکومت نے 100 مقامات پر ٹرک کھڑے کیے، تاہم کریانہ شاپس آٹے سے خالی ہیں۔ شہریوں نے حکومت سے عزت کے ساتھ دکانوں پر آٹا مہیا کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پنجاب حکومت آٹے کے حصول کے لیے عوام کو خوار نہ کرے، دکانوں، جنرل سٹورز اور یوٹیلیٹی سٹورز میں آٹے کی سپلائی مہیا کی جائے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔
سرکاری ہسپتالوں میں سہولیات کی عدم دستیابی کے خلاف درخواست کی سماعت، عدالت کا سروسز ہسپتال کی حالت زار پر تشویش کا اظہار کیا گیا۔ ہائی کورٹ نے سرکاری نجی ہسپتالوں کی ایمرجنسی کی انسپیکشن کر کے عمل درآمد رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کریم نے مظہر عباس سمیت دیگر کی درخواستوں پر سماعت کی۔ سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جوید قاضی، سی او ہیلتھ کیئر کمیشن ڈاکٹر ثاقب عزیز پیش ہوئے۔ سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جوید قاضی نے سہولیات کی بہتری کے حوالے سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ ہسپتالوں کی بہتری کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں۔ فروری تک ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز، نرسز اور مختلف شعبوں میں نئی بھرتی کی جائے گی۔ عدالت نے سیکٹری کی رپورٹ پر اطمینان کا اظہار کیا۔ ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز اور نرسز جو ہیں ان کو انشاءاللہ تو ہم ریکروٹ کریں گے بائی دی اینڈ آف نیکسٹ منتھ۔ ساتھ ہی جو حالت زار میں بات ہوتی تھی اور ہمارے مشکور ہیں حکومت پنجاب کے، انہوں نے ہسپتالوں کی بہتری کے لیے 2.5 ارب روپے کے فنڈ ریلیز کر دیے۔ سی او ہیلتھ کیئر کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ نجی ہسپتالوں میں اخراجات، لیبارٹریز فیسوں کے لیے ریگولیشنز اور رولز بنا رہے ہیں۔ 15 روز میں بورڈ سے منظوری لے لیں گے۔ فاضل جج نے کہا کہ نجی ہسپتال آپ سے پوچھ کر چارجز مقرر کریں۔ سیکٹری اسپیشلائزڈ ہیلتھ ڈاکٹر احمد جوید قاضی نے سماعت کے بعد سٹی 42 سے گفتگو کرتے ہوئے اقدامات کے متعلق بتایا۔ انہوں نے کہا کہ افسران کو کہا ہے کہ عمرے جتنا ثواب سمجھ کر کام کریں۔ جسٹس شاہد کریم نے سی او ہیلتھ کیئر کمیشن کو نجی ہسپتالوں میں علاج اور لیبارٹریز فیسوں کی تعین کے لیے رولز اور منظور کرنے کی ہدایت کی۔ جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے ہیں کہ ہسپتالوں کی بہتری کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں اس کا نوٹیفیکیشن یا رولز بنایا جائے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت ملتوی کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر عمل درآمد رپورٹ طلب کر لی۔ کیمرہ مین سلیمان علوی کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42۔ محکمہ ہاؤسنگ میں 9 ارب 87 کروڑ کے فراڈ اور بے ضابطگیوں کے کیس رپورٹ ہونے کا انکشاف۔ 2021-22 میں محکمہ ہاؤسنگ میں بے ضابطگیوں کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ پاکستان نے پنجاب میں ہاؤسنگ سیکٹر سے متعلق آڈٹ رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں نان پروڈکشن کی مد میں 11 کروڑ 50 لاکھ روپے کے کیسز سامنے آئے، جبکہ اضافی ادائیگی کی مد میں 24 کروڑ 39 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگیاں کی گئیں۔ نان ریکوری کی مد میں 3 ارب 8 کروڑ روپے مالیت کی مالی بے ضابطگیاں رپورٹ ہوئیں۔ خریداری کی مد میں 13 کروڑ 50 لاکھ روپے کی مالی بے ضابطگیاں ہوئیں۔ کانٹریکٹرز کو 2 ارب 39 ارب روپے کی چھوٹ دے کر خزانے کو نقصان پہنچایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق دیگر ترقیاتی کاموں میں 3 ارب 89 کروڑ روپے کی مالی بے ضابطگیوں کے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ شہریوں کی گاڑیوں کے جعلی ٹرانسفر روکنے کے لیے اہم اقدام۔ گاڑی مالکان کو کسی بھی ٹرانزیکشن یا ٹرانسفر پر SMS موصول ہوگا اور ایکسائز ملازمین کو پاس کوڈ کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے ڈبل سیکیورٹی سسٹم کا آغاز کیا جا رہا ہے تاکہ مجاز اتھارٹی کے بغیر کوئی استعمال نہ کر سکے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں گاڑی ٹرانسفر یا رجسٹریشن اور ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی کی صورت میں شہری کے موبائل پر SMS آئے گا۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ ٹوکن ٹیکس سمیت دیگر کوئی بھی ٹرانزیکشن پر مالک کو SMS کے ذریعے آگاہ کیا جائے گا۔ جعلی ٹرانسفر یا انجان ٹرانزیکشن پر مالک فوری ایکسائز رابطہ کر سکے گا۔ جعلی ٹرانسفر روکنے کے لیے ایکسائز حکام کے سسٹم کا پاسورڈ غلط استعمال نہیں ہو سکے گا۔ پاسورڈ الاٹی کو اس سسٹم کے آغاز کے لیے OTP نمبر موبائل نمبر موصول ہوگا۔ OTP کے اندراج کے بغیر سسٹم پر پاسورڈ استعمال نہیں ہو سکے گا۔ ہر سال ہزاروں گاڑیاں مالکان کے بغیر ہی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں۔ بائیو میٹرک سسٹم کے آغاز کے بعد جعلی ٹرانسفر میں کمی ہوئی ہے۔ SMS سروس اور پاسورڈ پر ڈبل سیکیورٹی سے جعلی ٹرانسفر بالکل رک جائے گی۔ 15 روز کے اندر میں پنجاب بھر میں سسٹم شروع کر دیا جائے گا۔ پنجاب میں تعلیم کے بجٹ کو کٹ لگانے کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ کالجز میں طلباء کے لیے سائنس اور IT لیبز کے فنڈ کو مزید 13 کروڑ 12 لاکھ روپے کا کٹ لگا دیا گیا۔ کالجز میں سائنس لیبز اور IT لیبز کے فنڈ سے کٹوتی اور دیگر اسکیموں کو فنڈ کی منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ گجرات اور منڈی بہاؤدین کے بعد اب تعلیم کا بجٹ لاہور میں خرچ کیا جائے گا۔ پنجاب میں IT اور سائنس لیبز کا مزید 13 کروڑ روپے کا فنڈ محکمہ ہاؤسنگ کی اسکیموں کو جاری کر دیا گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق کالجز کے فنڈ سے کٹ لگانے کے بعد 13 کروڑ روپے 12 لاکھ روپے کا بجٹ لاہور میں خرچ ہوگا، جس سے لاہور کے مختلف یوسیز میں گلیوں کی پختگی اور سیوریج اسکیمیں شامل ہیں۔ اس سے قبل 2 کروڑ روپے کا فنڈ وزیر اعلیٰ کے پرنسپل سیکرٹری کے ضلع کو بھی دیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے آبائی شہر کو بھی یونیورسٹی کی تعمیر سے 13 کروڑ روپے کا فنڈ دیا جا چکا ہے۔ روس کے وفد کا دورہ لاہور۔ وفد نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ بعد ازاں شاہی قلعہ اور بادشاہی مسجد کا دورہ بھی کیا۔ روس کے وزیر توانائی مسٹر شولنگوف تک روسی وفد ہمراہ کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر اہم امور پر بات چیت کی گئی۔ اس موقع پر روسی وزیر توانائی مسٹر شولنگونوف کا کہنا تھا روس پاکستان کی توانائی کی ضروریات کو پوری کرنے میں بھرپور تعاون کرے گا۔ بعد ازاں روسی وفد نے بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کا دورہ کیا۔
इस दौरान रूसी वफ्द के हमरा वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक भी मौजूद थे। बादशाही मस्जिद और शाही किला की एडमिनिस्ट्रेशन ने मुसद्दिक मलिक और रूसी वफ्द का इस्तकबाल किया और इन इमारतों के तारीख़ी अहमियत के हवाले से वफ्द को आगाह किया। रूसी वफ्द ने बादशाही मस्जिद और शाही किला की खूबसूरती को अपने कैमरे की आंख से अक्स बंद भी किया और तारीख़ी इमारत को खूबसूरती भरपूर सराहा। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबुल ने स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पुलिस का खसूसी यूनिट बनाने की हिदायत कर दी। DIG की सरबराही में यूनिट बनाया जाएगा। फैसला चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल और चीफ कलेक्टर कस्टम्स इन्फोर्समेंट जुल्फ़िकार अली चौधरी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में मुनक़िद इजलास के दौरान किया गया। स्मगलिंग के खिलाफ मौसर कार्रवाइयों के लिए पुलिस, इंटेलिजेंस इदारों, मुतल्लिका महकमों के दरमियान ताउन बढ़ाने का फैसला भी किया गया। चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला खान सुंबल ने कहा, DIG की सरबराही में कायम खुसूसी यूनिट इंसदाद स्मगलिंग कार्रवाइयों के ऑपरेशनल मामलात की निगरानी करेगा। उन्होंने हिदायत की कि सूबाई महकमे मुतल्लिका विफाकी इदारों के साथ मिलकर यूरिया और गंदम की स्मगलिंग रोकने का लाहा अमल तैयार करें। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में SP रैंक पर प्रमोट होने वाले पुलिस अफसरान को बैजेस लगाने की तकरीब हुई। IG पंजाब और एडिशनल IG एस्टेब्लिशमेंट ने 7 अफसरान को बैजेस लगाए। IG ऑफिस में मुनक़िदा तकरीब में अजीज़ अहमद, अब्दुल हनान, बिलाल महमूद सुलहरी, मोहम्मद वकास खान, महम खान, अकीला नियाज नकवी और लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अजहर जावेद और दीरकल को बैजेस लगाए गए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए City 42।